الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہرا روحانی گائیڈنس چینل۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے جو ہر انسان کی ایک خواہش ہے۔ جوان رہنا ہر ایک انسان کی ایک خواہش ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک وظیفہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان اور تندرست رہے، اور اس کے ساتھ جلد کو جوان رکھنے بھی خواہش ہوتی ہے، جس کے لیے وہ مہنگے پروڈکٹس استعمال کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس وظیفے کے ساتھ چند ایسے عادات کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جس کو اپنا کر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے، اور اسی پانی میں جوانی کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔ ماہرین جلد کی جانب سے بھی جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی ہدایت کی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ پانی پینے سے جلد میں جو جھڑیاں پڑتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پانی کی کمی ہو تو پھر جو ہے کہ انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ پرسکون نیند جو ہے کہ وہ کسی نعمت خداوندی سے کم نہیں ہے۔ رات کو پرسکون نیند نہ صرف آپ کے جلد اور آپ کے آنکھوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا دن جو ہے کہ جب تک آپ کی نیند پوری نہ ہو تو آپ کا دن اچھا نہیں گزرتا۔ جب کسی انسان کی نیند جو ہے کہ وہ پوری ہو جاتی ہے، اس کا پورا جو ہے کہ دن اچھا گزرتا ہے، اور اس کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، اس کی آنکھوں کی بیماری نہیں ہوتی، اور آنکھوں میں جو نیند کی جو خمار ہے وہ نہیں ہوتی، سارا دن جو ہے کہ اس کا فریش گزرتا ہے۔ دوسرا، ماہرین جو بتاتے ہیں کہ ورزش جو ہے کہ ماہرین کی جانب سے ہر بیماری کا حل جو ہے کہ ورزش کو سمجھا جاتا ہے۔ ورزش سے ذہنی اور جسمانی صحت دونوں اچھی رہتی ہے، جبکہ چہرے پر جو ہے کہ تر و تازگی آتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ وظیفے کی طرف۔ جو شخص بعد نماز فجر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فجر کی نماز کے بعد جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھے گا، یا 4 مرتبہ یا 10 مرتبہ، تو کہ وہ 4 بڑے خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اس وظیفے کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، پس اللہ رب العزت تمہارے لیے عافیت عطا کرے گا، پڑھنے والے کے اوپر عافیت عطا کرے گا، اور اس کے پڑھنے سے تم آخری سانس تک جو ہے کہ اندھے نہیں ہو جاؤ گے۔ 4 بڑی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سے جو ہے کہ ایک ہے نبینہ پن، اور دوسری جو ہے کہ وہ جذام کی بیماری، تیسرا جو ہے کہ وہ پاگل پن کی بیماری، چوتھا جو ہے کہ فالج کی بیماری۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے کہ جذام جیسے بیماری سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ جلد کی بیماری ہے اور جو پھیلتا رہتا ہے، اور اس وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت پاگل پن کی بیماری سے آپ محفوظ رکھے گا۔ پاگل پن، چیزوں کو بھول جانا، اور ہر بات کو بھول جانا، باتوں میں بھول جانا، چیزوں کو رکھ کے بھول جانا، یہ ایک بیماری ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے جو ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ پاگل پن کی بیماری سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے کہ پڑھنے والے کو فالج کی بیماری سے بھی محفوظ فرمائے گا۔
جو شخص اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ بعد نماز فجر پڑھے تو وہ جو ہے کہ فالج کی جو بیماری ہے اس بیماری سے بھی اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے اس بیماری سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تم کو شدید بڑھاپے سے محفوظ فرمائے گا۔ شدید بڑھاپے سے مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بڑھاپا جس میں جو ہے کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے، نہ اپنے پاؤں میں کھڑا ہو سکتا ہو، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، اور کھڑے ہونے کے لیے بیٹھنے کے لیے دوسرے کا محتاج جو ہوتا ہے، اس بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے ایسے بڑھاپے سے محفوظ فرمائیں گے جو نہ خود بیٹھ سکتا ہو، نہ اپنے پاؤں میں کھڑا ہو سکتا ہو، اور نہ جو ہے کہ وہ لیٹ سکتا ہو، ہر وقت دوسرے کا محتاج رہے۔ اس بیماری سے بھی، اس وظیفے کی برکت سے اس بیماری سے بھی محفوظ رہے گا، اس محتاجی سے محفوظ رہے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے دوسرا یہ ہے کہ اس کی برکت سے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ غربت جو ہے کہ غربت و افلاس سے محفوظ فرمائے گا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس وظیفے کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔